بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ اس آیت میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو پھر وہ عورتیں اپنی عدت کو پوری کر لیں تو ان عورتوں کو ان کے پہلے والے شوہروں سے دوبارہ نکاح کرنے سے تم یعنی عورتوں کے اولیاء مت روکو، جبکہ وہ دونوں یعنی مرد اور عورت آپس کی خوشی سے بھلائی کے ساتھ رہنا چاہیں۔ ان باتوں کی نصیحت تم میں سے اس شخص کو کی جاتی ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ نصیحت مان لینا تمہارے لیے زیادہ صاف ستھرا اور زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور اللہ تعالی جانتے ہیں اور تم لوگ جانتے نہیں ہو۔ اس آیت کریمہ میں ایک خاص پیغام ہے اور معاشرے کی ایک برائی کو مٹانے کی طرف بھی اللہ رب العزت کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ اصل میں بات یہ ہوئی تھی اس کے شان نزول میں کہ ایک عورت کو اس کے شوہر نے 1 یا 2 طلاق دے دی تھی اور پھر عدت میں رجعت نہیں کی، لیکن جب عدت ختم ہوئی تو دوسرے لوگوں کے ساتھ جیسے دوسروں نے پیغام دیا اس کو، ویسے ہی اس کے پہلے والے شوہر نے بھی نکاح کا پیغام دیا۔ رجوع نہیں کر سکا تھا، اس لیے اب اس کو تجدید نکاح کے لیے پیغام دینے کی ضرورت پڑی۔ اس نے بہرحال پیغام دیا۔ عورت بھی اس زوج اول کے ساتھ نکاح کرنے پر راضی تھی، لیکن فطری بشری اور سماجی تقاضے کے تحت اس عورت کے بھائی کو غصہ آیا کہ طلاق دینے والے مرد کے ساتھ دوبارہ نکاح یہ کہاں کی بات ہے، ہم تمہیں اس کے ساتھ دوبارہ نکاح نہیں کرنے دیں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، عورت کی خوشنودی اور اس کے نفع عاجل کو بالحمزہ اس کے انجام کو ملحوظ رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اسی کے موافق نکاح ہونا چاہیے۔ اپنے کسی خیال اور ناخوشی کو اس میں دخل مت دو، لیکن سمجھنا چاہیے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ لہذا سماج میں اس طرح کے ساماجک بندھن عرفی اور معاشرتی جو ممانعتیں ہیں اور نکاح سے روکنے والے ہیں، ان سب کو منع کر دیا گیا کہ جس نے طلاق دی ہے اگر وہ دوبارہ اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور عورت بھی اس پر راضی ہے تو پھر عورت کے ولی اور وارث عورت کو اپنے پہلے خاوند سے یا کسی دوسری جگہ سے نکاح کرنے میں مانع نہ بنے۔ ہاں اگر شریعت کے خلاف کوئی بات ہو، مثلا غیر کفو میں عورت نکاح کرے یا پہلے خاوند کی عدت کے اندر کسی دوسرے سے نکاح کرنا چاہے تو بے شک اولیاء امور کو، عورت کے ذمہ داروں کو ایسے نکاح سے روکنے کا حق ہے۔ اسی کو بالمعروف کی قید سے باندھا گیا ہے۔ یہ قصہ حضرت معقل
رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کا ہوا تھا۔ صحیح بخاری شریف میں بھی یہ بات آئی ہے، حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کے باب میں یہ معاملہ ہوا تھا۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چچازاد بہن کا پیش آیا تھا، جس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا کہ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ جو احکام ہم ذکر کرتے ہیں وہ حقیقت میں اہل ایمان کو نصیحت ہے، اور اہل ایمان ہی چونکہ اس نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر اس سے اس کو مقید کیا گیا، ورنہ نصیحت تو سبھی کے لیے ہے، کسی کی کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے۔ مومنین کے ساتھ خاص کرنے سے دوسروں پر تہدید اور ان کی تحقیر بھی پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ ان حکموں پر عمل نہیں کرتے گویا ان کو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، گویا تعریضاً دوسروں کے عدم ایمان کو ذکر کیا جا رہا ہے، اور بڑی زوردار مصلحت و حکمت ذکر کی کہ ذالکم ازکا لکم واطہر، عورت کو نکاح سے نہ روکا جائے اور اس کا نکاح ہو جانے دیا جائے، جس سے سماج میں پاکیزگی رہے گی۔ نکاح سے روکنے میں پھر زنا کے اور خفیہ تعلقات کے دروازے کھلیں گے، اور عورت جب خود بھی راغب ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ اس کا نکاح ہو جانے دیا جائے، اس لیے کہ دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے میں اللہ رب العزت راضی نہیں ہوتے، اس لیے کہ جب اس کی رغبت ادھر ہے تو پھر یہ گناہوں کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی باتوں کو اور نفع نقصان کو خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے، تم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہمارے آج کل کے سماج میں بھی اس قسم کے بندھنوں پر لوگ چلتے ہیں اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو بٹھا کر رکھنا پسند کرتے ہیں، ان کا دوسرا نکاح ہونے نہیں دیتے اور اس کو اپنی ناک کا مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ انہیں اس آیت کریمہ پر خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے کتاب سے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، یہاں حقیقی معنی ہی ہوگا، اس لیے کہ انہیں نکاح سے اولیاء امور تبھی تو روکیں گے جبکہ عدت ختم ہو گئی ہے۔ دوران عدت تو اولیاء امور کے روکنے نہ روکنے کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، لہذا اس آیت میں فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ حقیقت پر محمول ہے، مجاز پر محمول نہیں ہے، جیسے پہلے والی آیت پر تھا۔ پتہ چلا کہ آیت کریمہ کو حقیقت و مجاز پر محمول کرنے کے لیے سیاق و سباق کو، مزاج شریعت کو اور اصول و قواعد شرعیہ کو بھی قرینہ بنایا اور بتایا جاتا ہے۔ تو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ای انقضت عدتهن، اوپر تھا قاربن انقضاء عدتهن، لیکن یہاں واقعتاً انقضت عدتهن فلا تعضلوهن، تم ان کو روکو مت۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اولیاء امور کو کسی درجہ کوئی نہ کوئی اثر تو ہے۔ خطاب للاولیاء، یہ اولیاء کو خطاب ہے، ازواج کو بھی خطاب ہے۔ ای لا تمنعوہن من ان ینکحن ازواجہن، کون سے ازواج؟ المطلقین لہن، یہ قید المطلقین لہن کی قید احترازی نہیں ہے، لیکن شان نزول کے تحت یہ قید لگائی، ورنہ مطلب یہ ہے کہ یہ مطلقہ عورتیں جب ان کی عدت ختم ہو جائے تو چاہے یہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہیں چاہے کسی دوسرے شوہر سے، تمہیں روکنے کا اختیار نہیں ہے۔ ہمارے مصنف نے ازواجہن کو
المطلقین لہن کے ساتھ خاص کیا ہے شان نزول کی بنیاد پر، اسی لیے کہہ رہے ہیں لأن سبب نزولها ان اخت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ طلقها زوجها فاراد ان یراجعها فمنعها معقل، کہ معقل بن یسار کی بہن کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی تھی، پھر انقضاء عدت کے بعد یہی شوہر ان سے دوبارہ تجدید نکاح کرنا چاہتا تھا، معقل نے غصے کے مارے اپنی بہن کو منع کر دیا، کما رواہ الحاکم رحمہ اللہ۔ ہاں شرط لگائی کہ اذا تراضوا ای الازواج بینہم بالمعروف، بشرطے کہ شوہر اور والنساء بیوی، میاں بیوی آپس میں قانون کے طور پر راضی ہوں، شرعن شرعی طور پر وہ راضی ہوں، شریعت کے اصول کو پیش نظر رکھ کر، فرماتے ہیں ذالک کا مشار الیہ ہے النہی عن العدل، یہ روکنے سے روکنا، یعنی اولیاء امور کو منع کیا گیا کہ تم مت روکو، تو یہ اللہ اولیاء امور کو نکاح کے باب میں روکنے سے خود ممانعت فرما رہے ہیں۔ یہ یوعظ بہ، ایک نصیحت ہے، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ کیوں نصیحت صرف یؤمن باللہ والیوم الآخر کو ہے؟ فرمایا لأنہ المنتفع بہ، اس لیے کہ حقیقت میں وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ذالکم ای ترک العدل، نہ روکنا اور نکاح ہو جانے دینا، ازکا لکم و اطہر، یہ تمہارے لیے پاکیزہ اور بہتر ہے، لکم و لہم، تمہارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی۔ کیوں؟ اگر تم روکو گے، نکاح نہیں ہونے دو گے، تو چونکہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف کا میلان تو ہے، تو پھر خفیہ تعلق ہوں گے، زنا کے اور تہمت کے دروازے کھلیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ لما یخشى علی الزوجین من الریبۃ بسبب العلاقۃ بینہما، اس لیے کہ اندیشہ ہے ان دونوں پر، مرد اور عورت پر، کہ وہ قابل تہمت کام کر بیٹھیں گے، اس لیے کہ ان میں آپس میں تعلقات خفیہ ہیں۔ واللہ یعلم ما فیہ من المصلحۃ، اللہ جانتے ہیں کہ ہم نے اس روکنے کے باب میں کیوں روکا اور ہم نے منع کر دیا کہ تم مت روکو، اس کی مصلحت عاجلہ اور مصلحت حقیقیہ کو اللہ جانتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے، ذَلِكَ، یہ ذَلِكَ لَا تَعْلَمُونَ کا مفعول بہ نکالا۔ اور یہ خبر کیوں دی جا رہی ہے کہ اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے؟ کا اس کا مقصد ہے فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ، لہٰذا تم اس کے حکم کی پیروی کرو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ اور مائیں پورے 2 سال اپنی اولاد کو دودھ پلائیں۔ طلاق کے احکام کے درمیان بچے کو دودھ پلانے کا تذکرہ بھی آ گیا، اس لیے کہ بعض مرتبہ یہ مسئلہ ماں باپ کے بیچ میں جھگڑے اور آپسی نزاع کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ مائیں پورے 2 سال اپنی اولاد کو دودھ پلائیں۔ یہ مدت ان لوگوں کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہیں، اور جس باپ کا یہ بچہ ہے اس پر ضروری ہے کہ ان دودھ پلانے والی ماؤں کے کھانے پینے
اور ان کے کپڑے لتے کا خرچہ معروف اور قانونی طریقے سے برداشت کرے۔ کسی شخص کو اس کی وسعت و حیثیت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی، نہ تو ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف پہنچائی جائے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے۔ اور اگر بچے کا باپ نہ ہو تو محرم وارث پر اسی طرح بچے کو دودھ پلانے اور پرورش کرنے کی ذمہ داری ہے جیسے باپ پر تھی۔ پھر اگر وہ دونوں یعنی اس دودھ پینے والے بچے کے ماں باپ آپس کی خوشی اور مشورے سے 2 سال پورے ہونے سے پہلے ہی بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو اس میں بھی ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر تم یہ چاہو کہ کسی دایا سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ تم نے دودھ پلانے کی جو اجرت دینا طے کی تھی وہ بھلے طریقے سے قاعدے کے مطابق تم دایا کو دے دو، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یہ بات یاد رکھو کہ جو اعمال تم کرتے ہو ان کو اللہ اچھی طرح دیکھ رہے ہیں۔ طلبہ عزیز اور سامعین، ان آیات کا ربط تو میں نے ذکر کر دیا کہ طلاق کے بعد میاں بیوی میں آپس میں دودھ پلانے اور بچے کی پرورش کے باب میں کبھی کبھی نزاع پیش آ جایا کرتا ہے، اس لیے احکام رضاعت کو یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ ماں کو اپنے بچے کے باب میں 2 برس تک دودھ پلانے کا مکلف کیا، اور یہ مدت اس شخص کے لیے ہے کہ جو ماں باپ بچے کے دودھ پینے کی مدت پورا کرنا چاہیں، ورنہ اگر آپس کے مشورے سے بچے کی مصلحت کے تحت اگر 2 سال سے کم بھی کرنا چاہیں تو جائز ہے جیسے کہ آیت میں آیا ہے۔ اور اس حکم میں وہ مائیں بھی شامل ہیں جن کا نکاح باقی ہے اور وہ بھی جن ماؤں کو طلاق ہو چکی ہے یا ان کی عدت بھی گزر چکی ہے۔ صرف فرق اتنا ہوگا کہ نان نفقہ کپڑا کسوا منکوحہ اور معتدہ کو دینا زوج کو ہر حال میں لازم ہے، چاہے دودھ پلائے یا نہ پلائے، اور اگر عدت ختم ہو گئی تو پھر شوہر کے لیے صرف دودھ پلانے کی وجہ سے دینا پڑے گا، اس لیے کہ اب وہ بچے کے دودھ پلانے میں مصروف اور محبوس ہے۔ نیز اس آیت سے پتہ چلا کہ دودھ کی مدت کو جس ماں سے پورا کرانا چاہیں یا جس شکل میں باپ سے دودھ پلانے کی اجرت ماں کو دلوانا چاہیں تو اس کی مدت کی انتہا 2 برس ہیں۔ یہ معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ علی العموم دودھ پلانے کی مدت 2 برس سے زیادہ نہیں ہے۔ باپ کو بچے کی ماں کا نان نفقہ کسوا ہر حال میں دینا پڑے گا، پہلے تو اس لیے کہ وہ اس کے نکاح میں ہے، اور دوسری صورت میں اس لیے کہ وہ عدت میں ہے، اور تیسری صورت میں اس لیے کہ دودھ پلا رہی ہے، اور بچے کے ماں باپ بچے کی وجہ سے ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں، یہ بھی فرمایا گیا۔ مثلا تکلیف دینے کا مطلب سمجھیے، بلا وجہ ماں کو چاہیے کہ دودھ پلانے سے انکار نہ کرے، یا باپ بلا سبب ماں سے بچے کو جدا کرنے کی کوشش کر کے کسی اور سے دودھ نہ پلوائے، یا نان نفقہ اور کسوا میں وہ تنگی کرے، یہ گویا ایک دوسرے پر تکلیف دینا ہوا۔ اگر باپ مر جاتا ہے تو بچے کے وارثوں پر بھی یہی حکم لاگو ہوگا کہ دودھ پلانے کی مدت میں اس دودھ پلانے والی ماں کے نان نفقے اور کسوے کا خرچہ دینا پڑے گا، اور تکلیف نہ پہنچائیں۔ بچے کے وارث سے مراد وہ وارث ہے جو محرم بھی ہو۔
جب حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تھا کہ وہ دودھ پلائی کی مدت میں انتقال کر گئے اور انہیں دودھ پلانے والی جنت میں مقرر ہے۔ حضرت ابراہیم کی عمر اس وقت 1 سال اور 10 مہینے تھی۔ پھر آگے فرماتے ہیں فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا میں کہ اگر ماں باپ کسی مصلحت طبی فائدہ یا تربیتی تہذیبی کسی حکمت کے تحت 2 سال کے اندر ہی بچے کی مصلحت کا لحاظ کر کے آپسی مشورہ اور رضامندی سے دودھ چھوڑانا چاہیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ مثلا ماں کا دودھ اچھا نہ ہو یا بچے کی اتنی پرورش ماں کے دودھ سے نہ ہو پاتی ہو۔ ویسے تو مدرس فیڈنگ از دا بیسٹ فوڈ فار چائلڈ، لیکن اگر ماں کے دودھ میں فساد ہو یا بچہ پیتا ہی نہ ہو تو اس کو اگر چھڑوانا چاہیں تو اس کی اجازت ہے۔ اور فرمایا اے مردو، اگر تم کسی ضرورت و مصلحت سے ماں کے سوا کسی دوسری عورت سے دودھ پلوانا چاہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس کی وجہ سے ماں کا کوئی حق کاٹنا نہیں چاہیے، بلکہ دستور اور عرف کے مطابق جو ماں کو دینا ٹھہرایا اور مقرر کیا تھا وہ دے دے۔ دودھ پلانے والی کا حق بھی نہ کاٹے، چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ کوئی دایا سے دودھ پلانا طے کیا ہو۔ بہرحال ان آیات کریمہ سے ماؤں کو دودھ پلانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور والوالدات یرضعن، یہ جملہ خبریہ امر اور انشاء کے معنی میں ہے، لیکن یاد رکھا جائے کہ یہ امر ندب کے لیے بھی ہے اور وجوب کے لیے بھی ہے۔ ندب کے لیے تب ہوگا جب شرائط ثلاثہ جمع ہو جائیں۔ نمبر 1، باپ کسی اور کو اجرت پر لے کر دودھ پلوانے پر قادر ہو۔ نمبر 2، ماں کے علاوہ بھی کوئی دودھ پلانے والی موجود ہو۔ نمبر 3، بچہ کسی اور کا دودھ قبول بھی کرتا ہو، لیکن اگر ان شرائط ثلاثہ میں سے کسی ایک شرط کا بھی فقدان ہوگا تو پھر اس حکم کو وجوب پر ہی محمول کرنا پڑے گا۔ دوسری بات، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، پتہ چلا کہ مدت ارضاع کی انتہائی مدت 2 سال ہیں۔ اس کے بعد اگر دودھ پلوایا جاتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ ہاں، اس سے کم یہ جائز ہے۔ یہی قول امام شافعی، احمد، ابو یوسف، محمد اور جمہور علیہم الرحمہ کا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ مدت رضاعت 30 مہینے یعنی 2.5 سال ہیں۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، امام صاحب فرماتے ہیں آیت کریمہ کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ مدت رضاعت کی انتہا مطلقاً 2 سال ہے، بلکہ امام صاحب کا نظریہ یہ ہے مدت استحقاق اجرت بالارضاع یہ 2 سال ہے، اس لیے کہ والدات سے مراد مطلقات ہیں۔ اس کا قرینہ ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو اس دودھ پلانے والی کا نفقہ ارضاع کی وجہ سے طے کیا جا رہا ہے۔ ایجاب نفقہ زوجیت کی بنیاد پر تو صرف دوران عدت ہوتا ہے۔ یہ کچھ باتیں ہیں جو اس آیت کریمہ میں حکم کے تحت ذکر کی جا رہی ہیں۔ اب کتاب سے اس کو منطبق کیجئے۔ والوالدات یرضعن ای لیرضعن، خبر انشاء کے معنی میں ہے اولادہن حولین بمعنی عامین کاملین، تو حولینی میں 2 سال آ گئے تھے، کہا صفت مؤکدۃ، یہ کاملینی صفت مؤکدہ ہے، اس لیے کہ اگر 2 سال بولتے تو کوئی 20 مہینے کو بھی 2 سال گن لے، کوئی 22 مہینے کو بھی، کسر وغیرہ
کا معاملہ آتا ہے اس لیے کہا مکمل 2 سال. ذالک نکال کر بتلایا کہ یہ مبتدا محذوف ہے، خبر ہے. لمن اراد ان یتم الرضاعۃ ولا زیادۃ علیہ، اس سے زیادہ اگر دودھ پلایا جاتا ہے تو احکام رضاعت، اجرت رضاعت وغیرہ ثابت نہیں ہوگی. وعلی المولود لہو، مولود لہو کون؟ ای الاب. یہ اسلوب اپنا کر باپ کے لیے اجرت دینا آسان بھی کروا دیا کہ بہرحال بچہ تو تیرا ہے اور لام برائے ملکت ہے. رزقہن ای اطعام الوالدات وکسوتہن علی الارضاع اذا کن مطلقات، کہ مرضعہ زوجہ یا معتدہ ہو تو اس کے لیے الگ سے اجرت نہیں ہوگی، بلکہ جائز بھی نہیں ہوگا استئجار ابو حنیفہ کے یہاں. ہاں اس لیے کہ نفقہ تو بہرحال اس کو مل ہی رہا ہے زوجیت کی بنیاد پر. اذا کن مطلقات، یہ قید لگائی، یعنی مطلقات بائنات، رجعیات اور جو ابھی زیر نکاح ہیں تو ان کو اجرت علی الرضاعت عند شافعی بھی نہیں ملے گی، عند مالک بھی نہیں ملے گی. جی ہاں، تو اگر عورت نکاح میں ہے تو پھر اس کو الگ سے دودھ پلانے کی اجرت نہیں دی جائے گی. بالمعروف ای بقدر طاقت الزوج، لا تکلف نفس الا وسعها طاقتها، لا تضار والدۃ بولدها، با سببیہ ہے ای بسبب ولدها. مثلا تکلیف نہ پہنچانا، تو تکلیف پہنچانے کی شکل کیا؟ بأن تکرہ علی ارضاعہ اذا امتنعت، مطلقہ ہو گئی، اب اس کا نکاح ثانی کہیں ہو گیا، منع کر رہی ہے کہ میں دودھ نہیں پلاؤں گی، میں تو مصروف ہو گئی، تو اب اس کو مجبور نہ کیا جائے بلکہ کوئی دایا تلاش کی جائے. ولا یضار مولود لہ بولدہ ای بسببہ بأن یکلف فوق طاقتہ، اور مولود لہو یعنی باپ سے اس کی طاقت سے زیادہ نہ لیا جائے. اور فرماتے ہیں کہ مولود لہو آیا اور ولدہا، تو ولد کی نسبت باپ کی طرف بھی کی، ماں کی طرف بھی. اس کو کہہ رہے ہیں وَإِضَافَةُ الْوَلَدِ إِلَى كُلٍّ مِّنْهُمَا أي من الوالد والوالدتی فی الموضعین. کیوں؟ للاستعطاف، عطف پیدا کرنے کے لیے، مہربانی پیدا کرنے کے لیے. وعلی الوارث ای وارث الابی وهو الصبی، اور باپ کے وارث پر، باپ کا وارث خود یہ شیر خوار بچہ ہے، تو وہ اجرت دے اگر باپ کا انتقال ہو گیا ہے. ارے تو بچہ کیسے اجرت دے گا؟ کئی اعلی ولی الصبی فی مال الصبی، بچے کا ولی اور ذمہ دار خود بچے کو ملنے والی وراثت میں سے مثل ذالک اجرت دے گا الذی علی الابی للوالدتی، جتنی باپ کو دینا پڑتی تھی اس ماں کے لیے من الرزق والکسوتی. یہ مثل ذالک کا بیان آیا، یعنی نان نفقہ اور کپڑا لتا. فإن ارادا ای الوالدان فصالا، اگر والدین آپس میں مل کر دودھ چھڑانا چاہیں، فطاما للصبی قبل الحولین، اور صادرن یہ صفت بنائی جا رہی ہے، فصالا صادرن، ایسا دودھ چھڑانا جو عن تراض اتفاق منہما وتشاور بینہما لیظہر مصلحۃ الصبی فی هذا الفصال. میں ضمیروں کا مرجع کھول کر عبارت حل کروا رہا ہوں. فلا جناح علیہما فی ذالک وان اردتم، خطاب للآباء، ان تسترضعوا اولادکم، تسترضعوا کا مطلب مراضع غیر الوالدات، والدات کے علاوہ کسی اور سے دودھ پلانا اگر تم چاہتے ہو، فلا جناح علیکم فیہ، یعنی فلا جناح علیکم فی الاسترضاع، بشرطے کہ اذا سلمتم تلک المراضع اولئک المراضع الیہن، یعنی ان دودھ پلانے والیوں کو تم سپرد کرو ما آتیتم، جو کچھ تم نے نفقہ دینا، اجرت دینا طے کیا ہے. ای اردتم ایتاءہ لہن من الاجرتی، جو کچھ تم نے دے دیا نہیں، جو کچھ دینا تم نے طے کیا ہے. بالمعروف ای بالجمیل،
کطیب النفس، جیسے خوش دلی کے ساتھ دیا کرو، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر لا یخفی علیہ شیء منہ۔ طب بھی یہ کہتی ہے کہ لبن الام اصح غذاء، اس لیے کہ ماں کا دودھ جو ہے وہ اس کے بعض اجزاء کا مواد ہے اور اللہ کی طرف سے یہ انتظام کیا گیا ہے، تو نفس رضاعت یہ مفید ہے بچے کے اعضائے تناسلیہ کے لیے، اور مفید ہے خود دودھ پلانے والی ماں کے لیے کہ اس میں استعداد حمل کو مدت رضاعت میں یہ دودھ پلانا کم کرتا ہے بعضوں کے نزدیک، نیز جلدی سے حمل کو بھی یہ روکتا ہے، جس کی وجہ سے کہیں قوا اس کے کمزور نہ ہو جائیں۔ اس لیے ان آیات کریمہ میں دودھ پلانے کی سفارش بلکہ بعض صورتوں میں وجوباً کہا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کا بہت لطف و کرم ہے کہ اس نے بچے کا، ماں کا، سب کا خیال فرمایا۔ اللہ رب العزت اس نظام شریعت کو سوچنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔